يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی اللہم بارک علی محمد وعلی میرے والد کرام دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں اور باوقار بھائیوں مائیں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے 2 جمعہ اپنے بزرگوں کے طبیعی اجتماع کے بیانات کی چند پوائنٹ ذکر کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک اور بھی باقی تھے، لیکن ابھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے ان دنوں کی مناسبت سے کچھ باتیں گزارش کروں گا کہ ان دنوں میں لوگ زور و شور کے ساتھ نکاح شادیاں یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، تمام انبیاء کرام کی جو سنت ہے، اس کو ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ مرد اور عورت والا جو نسبت ہے، یہ بہت بڑی اہم نسبت ہے، بہت بڑی قیمتی نسبت ہے، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عقیدت والی، یعنی خامد اور بیوی کی بہت بڑی نسبت ہے۔ چائنا میں عورت کو آدھا انسان سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کسی کھاتے کی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح یہ دوسرا فرانس میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے عورت میں۔ بہرحال ان کے غلط عقیدے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان جو ہے، جاپان والوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ عورت جو ہے یہ پیدا ہی ناپاک ہوتی ہے۔ ہندوؤں کا نظریہ دیکھ لیں، ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو ہندو جو ہے اس عورت کو جلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اصرار کرتے کہ میں جلنا نہیں چاہتی تو اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کا یہ حشر کیا جاتا کہ جب اس کا خامد فوت ہو جاتا تو اس عورت کو، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک واقعہ گزارش کر چکا ہوں، کہ اس عورت کو یہ کہا جاتا، ایک مکہ سے دور ایک کوٹھڑی چھوٹی سی جھونپڑی سی میں بند کر دیا جاتا۔ وہاں اس عورت کو کہا جاتا ادھر ہی بیٹھی رہے، ادھر ہی تجھے سب کچھ ملے گا، کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، اور نہانے نہیں دیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ان کی رسم تھی۔ اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا، مشکوٰۃ شریف کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے، تو جلد نمبر 2 میں، کہ اس عورت کا بری طرح حشر کیا جاتا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اب وہ اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کوٹھڑی میں تو بیٹھی رہے، نہانے کے لیے اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا، ایک پرندہ اس کو دیا جاتا کہ یہ پرندہ لے لو اور اپنے جسم پر مار کر اپنے جسم سے میل اور کچیل اتارو، باقی تیرے ساتھ کوئی ہم نہیں سلوک کریں گے، تجھے نہانے نہیں دیں گے، دھونے نہیں دیں گے، نئے کپڑے نہیں پہننے دیں گے، جس حالت میں بیٹھی ہے اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ یہ عورت کو عزت دی جاتی تھی۔
اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا کہ 1 سال کے بعد، یعنی جب تک سامنے سے کتا نہیں گزرے گا نا اس جھونپڑی کے دروازے سے، اس کی گلی سے، جب تک ایک کتا کالا نہیں گزرے گا اس وقت تک تو نے نہیں اٹھنا، اور اس کو ایک اونٹ کی مینگنی دی جاتی، وہ تو نے مارنی ہے، تب تیری عدت پوری ہوگی۔ اب وہ 10 سال بیٹھی رہے، 2 سال بیٹھی رہے، بہرحال بڑا ہی برا حشر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے عورت کو عزت دی، آپ نے فرمایا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے عورت، المرأۃ الصالحہ، آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اے دنیا والوں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ ایک آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں۔ کس میں؟ نماز میں۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں، ایسے نہیں کہ ایک کان سے ہم سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ مائیں اور بہنیں بھی، بلکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں دوست آپ پھر رہے ہیں، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جمعہ پہ آئیں اور جمعہ کی نماز ادا کریں اور دین کی بات سنیں۔ تو وہ میری باتوں کو توجہ سے لیں، توجہ سے سنیں، درد دل کے ساتھ میں باتیں گزارش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے، نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو مبارک ہیں، آنکھیں مبارک سرخ ہوئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب میں زیارت کی بزرگ نے، صبح کسی سے پوچھا گیا، یہ تعبیر پوچھی گئی تو معبر نے، تعبیر بتانے والے نے کہا کہ امت، اکثر امت جو ہے 95%، 98% امت جو ہے مرد اور عورتیں نماز چھوڑ چکے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد ہے اور آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، امت نماز چھوڑ چکی ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، خوشبو۔ اب خوشبو بھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، وہ لگاتے تھے۔ اسی طرح جمعہ والے دن آپ حضرات آ رہے ہیں تو یہ خوشبو لگا لینی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر فوت ہوتی جا رہی ہیں، خوشبو لگا لینی چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ ایک تو مسجد میں جب بندہ آئے گا تو اور بھی لوگ ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم سے کوئی ایسا صابن لگایا جس کی وجہ سے بدبو سی آ رہی ہے، یا کپڑے بعض بندے سفر سے آتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں تو وہ سیدھے جمعے پہ آتے ہیں تو ان کے کپڑوں سے بھی بعض اوقات اس طرح کی چیز آتی ہے، گرمی کے موسم میں بدبو سی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا خوشبو، آپ نے فرمایا دوسری چیز مجھے خوشبو پسند ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھے پسند ہے، نیک عورت۔ اے میری امت کے لوگوں، 3 چیزیں مجھے پسند ہیں دنیا میں سے، 3 چیزیں۔ ایک نیک عورت مجھے پسند ہے، نیک عورت، نیک عورت۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھے پسند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ ہے، جو اللہ کی پسندیدہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے وہ میری بھی پسندیدہ عورت ہے، وہ نیک عورت، نیک عورت، ذکر کرنے والی، تلاوت کرنے والی، ذکر کی پابند، صوم و صلاۃ، نماز روزے کی پابند، زکوٰۃ دینے والی، اپنا خامد جو ہے اس کی باتیں ماننے والی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی عورت جو ہے وہ اللہ کا رسول بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھی عورت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے چیزیں پسند ہیں، 3 خوشبو مجھے پسند ہے، اسی طرح مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی آتی ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں
بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام کی سنتیں جاری ہوئی ہیں، تمام انبیاء کرام نے ان پہ عمل کیا ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تمام انبیاء کرام کی مشترکہ چیزیں ہیں، جو تمام انبیاء کرام نے اس پہ عمل کیا اور اپنی امتوں کو یہ درس دیا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تمام انبیاء کرام کی سنت ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے الحیا، یعنی مرد کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، ماں بہن بیٹی کی حیا ہونی چاہیے۔ ماں بہن بیٹی رستے میں آ رہی ہے تو اس کے لیے رستہ چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو مونڈا اور کندھا لگا کر جا رہا ہے، اس کو ہاتھ لگا کر جا رہا ہے، بلکہ فرمایا الحیا۔ اور تمام امت کے نبیوں نے یہ درس دیا کہ ہماری ایک سنت، مشترکہ سنت 4 سنتوں میں سے پہلی سنت ہماری الحیا ہے، حیا ہے، شرم ہے، حیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مردوں میں جو ہے نا، مردوں میں وہ حیا بہتر ہے، مردوں میں حیا بہتر ہے اور عورتوں میں حیا بہترین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو حیا ہے عورتوں کے لیے بھی بہت بہتر اور اچھی چیز ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہترین ہے، یعنی عورتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مردوں کے لیے 10 گنا حیا ضروری ہے تو عورتوں کے لیے ڈبل 20 گنا حیا کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے ان باتوں کا۔ بازاروں میں گئی ہیں کوئی چیز خریدنے، اولاً تو آج یہ جو ماحول بن چکا ہے، کہتی ہیں ہمیں تو پسند نہیں آتی مردوں کے ہاتھوں کی چیزیں، پھر دکاندار ماشاءاللہ بڑے کرم والے ہوندے وہ تاڑی بیٹھے ہوندے بھئی عورتاں آون والیاں انہاں دی چنگی چھیل لانگنی ہے، وہ پھر اپنی مرضی دا ریٹ لیندے، اپنی مرضی دا ریٹ۔ مرد گئے ہیں سوٹ لینے، ٹھیک ہے ضرور لے جاؤ اپنی بیوی کو، اس کو کہو اپنی پسند کا سوٹ لے لو، لیکن وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی عورت آئے اور اس کو ہم اچھی طرح اس کو ریٹ بتائیں، پھر جو سوٹ انہوں نے مثال کے طور پہ دینا ہے نا مردوں کو 1200 کا، وہ عورتوں کو 2000 کا بتائیں گے، اس لیے کہ یہ بیچاری سوچتی سمجھتی نہیں ہے، تو اتنا ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جھیڑا بعض اوقات بہت کرتی ہیں، اس لیے وہ ریٹ ہی اتنا بتاتے ہیں کہ چلو دوسرا 2000 نہیں تو 1800 تو اس سے کھینچ لیں گے نا کسی نہ کسی طرح۔ بہرحال میں یہ گزارش کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہمارے انبیاء کرام کی، تمام انبیاء اور مرسلین کی مشترکہ ہیں، اکٹھی ہیں، تمام امتوں میں یہ ضروری سمجھی جاتی تھی۔ الحیا، حیا کرنا، شرم اور احترام کرنا۔ دوسری چیز وتعطر، یعنی خوشبو لگانا، خوشبو لگانا۔ اب مرد اور عورتوں کی خوشبو میں کچھ فرق بھی علماء نے لکھا ہے۔ مرد ایسی خوشبو لگائے، ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی خوشبو آئے، اس کا رنگ جو ہے نا، رنگ وہ جسم پہ ظاہر نہ ہو، وہ کپڑوں پہ ظاہر نہ ہو۔ اور عورتوں کے لیے علماء نے یہ، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا مردوں کی بہترین خوشبو یہ ہے کہ اس سے خوشبو آئے، یعنی ساتھ والے بندے کو پتہ چل جائے بھئی اس نے کوئی اچھی سی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اور عورتوں کے لیے خوشبو، بہترین خوشبو یہ ہے کہ اس کی بو جو ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ کم ہو، بالکل مدھم ہو، اور جو اثر جو ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ ہو۔ یہ عورتوں اور مردوں کی خوشبو کا فرق ہے۔ اب عورتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی خوشبوئیں، بڑی غضب کی خوشبوئیں لگا کر بازاروں میں جاتی ہیں۔ جس مرد نے نہیں بھی مائل ہونا ہوتا، اس کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا،
وہ بھی دیکھے گا واہ بھائی واہ بڑی خوشبو لائی صبح آج تاخیر کی تھی پھر دیے. تو اس لیے عورتوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس سے مرد اس کی طرف مائل ہوں. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح فرمایا تیسری چیز فرمایا پہلی چیز فرمایا الحیا، انبیاء کرام تمام انبیاء کرام کی سنت. دوسری چیز وتعطر خوشبو. اور تیسری چیز وسواک. سواک کس کو کہتے ہیں؟ مسواک کو. اور مسواک کے اتنے فائدے ہیں، ایک ایک موضوع اگر چھیڑا جائے تو اس پہ لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، لمبا چوڑا بیان ہو سکتا ہے. اب مسواک ہے، اس پہ بھی 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے، لیکن بس اس کے بارے میں ایک ہی فضیلت بتا کر آگے چلوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے اس کی ادنا سی ایک چھوٹی سی جو فضیلت ہے، فضائل تو بہت ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ جب مرنے لگتا ہے جو مسواک کرتا ہے وضو کے ساتھ صبح شام، رات سوتے وقت بھی مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پہ کھانا کھایا اس کے بعد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں چیزیں پھنس جاتی ہیں، روٹی کے ٹکڑے یا دودھ وغیرہ یا چائے کے جو ہیں نشانات، وہ دانتوں پہ میل کچیل سی بن جاتی ہے، پھر منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، ساتھ والے بیٹھنے والے بھی، بچے بھی، بیوی بھی جو ہے وہ اکتاتی ہے، لہٰذا اس مسواک کرنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا سب سے چھوٹی اور ادنا سی آپ نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے مسواک کی کہ مرتے دم جو ہے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا، بغیر کسی کے یاد کرانے کے زبان پہ کلمہ جاری و ساری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان پہ جاری ہو جائے گا. اور ایک فضیلت فرمائی کہ وہ نماز جو مسواک کے بغیر مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہے وہ 70 نمازوں سے فضیلت میں زیادہ اہم ہے. 70 نمازوں پر فضیلت وہ لے گئی ہے ایک مسواک کے ساتھ. کتنی بڑی فضیلت ہے. میں گزارش کر رہا تھا انبیاء کرام کی مشترکہ چیزیں، ایک یہ کہ انبیاء کرام جو ہیں حیا ان کے اندر کامل درجے کی، امت کو بھی یہی درس دیا. دوسرا وتعطر، دوسرا خوشبو لگانا. تیسری چیز وسواک، سواک مسواک. اور چوتھی چیز جو تمام انبیاء کرام کی بخاری شریف اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، چوتھی چیز والنکاح، اور نکاح کرنا بھی یہ تمام انبیاء کرام علیہم تسلیمات کی سنت ہے، ان کا یہ سنت طریقہ ہے. اس لیے بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں جی میں نکاح نہیں کرتا، میں جی شادی نہیں کرتا، میں تو جی فلاں جگہ بیٹھا رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا. بھئی تو اور کیا کرے گا؟ نکاح نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول کی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح جو ہے، نکاح یہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. آپ نے فرمایا جو اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے وہ نکاح کرے، نکاح کرے. ایمان کامل تمہارا تب ہوگا جب تم نکاح کرو گے، شادی کرو گے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح جب کرو گے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، استطاعت ہوگی، حج کرو گے، جہاد کرو گے، دعوت اللہ کرو گے، نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے مسافر کے ساتھ، رفیق سفر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یہ تمہارا آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اور جب ساتھ نکاح بھی کر لو گے تو پھر اب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. دیکھ لو کتنی ہی عجیب سی، یعنی کہ کتنی نکاح میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. نماز، روزہ، اتنی ساری چیزیں ملا کر آدھا ایمان. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج، جہاد،
اور حسن سلوک ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ملازم نوکر لونڈی کے ساتھ حسن سلوک، یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ اور دوسری طرف صرف ایک نکاح، یہ آدھا ایمان۔ جب مل گیا تو یہ ہو گیا پورا ایمان۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان کامل ہوگا تو نکاح پر آ کر کامل ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، وہ بیچارہ مسکین ہے، مسکین ہے۔ ایک بندہ اپنا سارا کچھ ہونے کے باوجود، مال و جائیداد بھی ہونے کے باوجود، اور اس کو ادھر سے ہر طرف سے رشتے بھی آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری بیٹی لے لو، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو بیٹی دیتے ہیں تمہارے نکاح میں، لیکن وہ کہتا نہیں نہیں میں تو رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں تو نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ اللہ کے رسول کی یہ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ ایک بندہ وہ مجبور ہے بیچارہ، کوئی مرض لگی ہوئی ہے، ایسی کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، پھر تو اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے پھر نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی، 5 نصیحتیں فرمائی، 5 نصیحتیں اور وصیتیں بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی یہ 5 نصیحتیں اور وصیتیں ہیں، میری امت کو بتا دینا، قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ 5 میری وصیتیں ہیں۔ 5 پہلی کیا وصیت ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے تاکہ نماز فوت نہ ہو جائے، نماز فوت نہ ہو جائے۔ دوسری وصیت کیا ہے؟ دوسری وصیت کیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلدی دفنانا، یہ میری امت کو وصیت کہہ دینا۔ تیسری کیا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے یا بیٹا جوان ہو جائے اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، یا کوئی ایسی بیوہ عورت ہے اس کے لیے کوئی اچھا سا نوجوان مل جائے، نیک نوجوان مل جائے، اس کے رشتہ کرنے میں، اس کا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرنا، دیر نہ کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ ٹائم بھی جا رہا ہے حضرات۔ ایک فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے، نماز اس کو جلدی ادا کرنا ہے، بندہ فوت ہو گیا اس کو جلدی دفنانا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی دوسرا میت جو ہے اس کا جسم خراب ہو جائے، اس کی ناس جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اب فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا اب کہہ رہے ہیں جی وہ فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، لہٰذا اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی فوت ہوئے، مفتی رفیع عثمانی صاحب پچھلے دنوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے بہت بڑا افسوس ہے کہ یہ ہمارے بھائی کا جنازہ جو ہے یہ سنت طریقے کے ساتھ جو ہے نہیں پڑھایا جا رہا، سنت طریقے کے مطابق ہم نے ان کو دفن نہیں کیا، یہ مجھے مرتے دم تک یہ مجھے افسوس رہے گا، مرتے دم تک یہ مجھے افسوس رہے گا۔ 5ویں چیز بیان فرمائی کہ اے میری امت کے لوگوں، مرنے سے پہلے پہلے جو تم نے قرض لیا ہوا ہے وہ ادا فرما دو۔ تمہارے بیٹے نہیں ادا کریں گے یہ تمہارا قرض، پھر بعد میں لتر جو تمہیں ہی لگنے ہیں، تمہارے بیٹے کو تو نہیں لگنے، وہی لتر جو لگنے ہیں، وہی ڈنڈے جو لگنے ہیں، وہ جو سوئے لگنے ہیں وہ تمہیں ہی لگیں گے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ایک تو یہ ہے یہ دوسرا نماز کو پہلے یعنی فوت ہونے سے پہلے نماز کو فوت ہونے نہ دو، جلدی جلدی ادا کرو، بیٹے کا رشتہ جلدی ادا کرو۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔